بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے زیر حراست افراد پر وحشیانہ تشدد، پرامن مظاہرین کے خلاف پیلٹ چھروں اور گولیوں کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے ہزاروں کشمیری عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ پیلٹ لگنے کی وجہ سے 200 سے زائد افراد ایک یا دونوں آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کی طرف سے معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کنوینر محمود احمد ساگر کی صدارت میں اسلام آباد میں حریت دفتر پر منعقدہ سیمینار میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے مظالم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مقررین نے کہا کہ بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی فوجیوں کے وحشیانہ تشدد، پرامن مظاہرین پر پیلٹ چھروں اور گولیوں کے استعمال کی وجہ سے بڑی تعداد میں کشمیری عمر بھر کے لیے اپاہج ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں پیلٹ لگنے سے سینکڑوں کشمیری لڑکے اور بچیاں اپنی بصارت کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا نام نہاد جمہوری ملک بھارت مقبوضہ علاقے میں عالمی قوانین اور اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جس پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی جموں کشمیر مسلم لیگ نے تنظیم کے نائب چیئرمین محمد یوسف میر کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ مسلم لیگ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ محمد یوسف میر گزشتہ 6 برس سے جیل میں بند ہے اور اس عرصے کے دوران قابض بھارتی انتظامیہ نے ان پر 3 مرتبہ کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کیا۔ تنظیم نے اپنے بیان میں محمد یوسف میر اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے وادی کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ حکام نے بتایا کہ SIA کے اہلکاروں نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر، بڑگام، بارامولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں حریت کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن نے اس بات کو ناقابل فہم قرار دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت میں مذہبی آزادی کی شدید خلاف ورزیوں کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت خاص تشویش والے ممالک کی تازہ ترین فہرست میں شامل نہیں کیا۔ امریکی کمیشن کی چیئرپرسن نوری ترکل نے ادارے کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے بھارت کو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے والے ممالک کے طور پر تسلیم نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر خاص تشویش والے ممالک کی قانونی معیارات پر پورا اترتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن کو بہت مایوسی ہوئی ہے کہ وزیر خارجہ نے ہماری سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا اور مذہبی آزادی کی ان خلاف ورزیوں کو سنگین تسلیم نہیں کیا جن کے ثبوت کمیشن اور محکمہ خارجہ دونوں کے پاس موجود ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن کی طرف سے گزشتہ 3 سال سے مسلسل سفارشات کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک میں شامل نہیں کیا، جبکہ اپنے تعصب کی وجہ سے پاکستان اور چین کو 8 دیگر ممالک کے ساتھ CPC فہرست میں شامل کیا ہے۔